اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید بن منصور، قطیبہ بن سعید، ابو عوانہ سعید، ابو عوانہ قتادہ زارا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون تھا جس نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں نے اس کو پڑھنے میں خیر اور بھلائی کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جانا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے قرات میں الجھ رہا ہے۔ محمد بن مسنہ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کس نے پڑھا؟ یا فرمایا کون پڑھنے والا تھا؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق میں نے گمان کیا کہ تم میں سے کوئی میری قرات میں الجھن ڈال رہا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن علی، محمد بن مسنہ، ابن ابی عدی، ابو عروبہ، حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، تحقیق میں نے معلوم کیا کہ تم میں سے کوئی مجھے قرات میں الجھا رہا ہے۔ محمد بن مسنہ، ابن بشار، غندر، ابن مسنہ، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی اور میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ محمد بن مسنہ، ابو داؤد، شعبہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ محمد بن مہران، رازی، ولید بن مسلم، اوزاعی، عبدہ، حضرت عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب ان کلمات کو بلند آواز سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر و عثمان کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یعنی بلند آواز سے اول قرات اور نہ آخر میں پڑھتے تھے۔ محمد بن مہران، ولید بن مسلم، اوزاعی، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔